حور قریشی والسراج قریشی آپ کو بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت مرتضیٰ قریشی ولد اسماعیل قریشی کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کوڑے کی مانند معلوم ہوئی تھی جو پیٹھ پر لگتا ہے تو موت کے آ جانے کا گمان ہوتا ہے۔ اس وقت اگر موت اور نکاح میں آپشن ہوتا تو وہ موت کو چنتی، مگر افسوس اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اسے ہر صورت اس نکاح کو قبول کرنا تھا، اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس کا سوچتے ہی وہ نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کرتی پھر سے رو دی تھی۔ خود کو اتنا بے بس، اتنا لاچار، اتنا مجبور تو اس نے کبھی نہیں پایا تھا جتنی وہ اب بن گئی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، بہت مشکل سے ڈوبتے دل کو سنبھالتی وہ بولی تھی۔ سفید پھولوں کی جھالر کے اس پار بیٹھے مرتضیٰ کے چہرے پر قوس قزح کے کئی رنگ بکھر گئے تھے، مگر اس طرف بیٹھی لڑکی کی آنکھوں سے بہت سارے آنسو ایک ساتھ بہہ نکلے تھے۔ لال ہوتی آنکھوں کو زور سے میچتے ایک تکلیف دہ سانس اس نے لی تو اپنے پاس کسی کو موجود پایا، اور اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل جہاں مرتضیٰ اور اس کے نکاح میں مہمان آئے ہوئے تھے، باقی سب گھر والے کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ مرتضیٰ بھی نہیں۔ حور نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے کسی کو کھڑے دیکھا تھا، کالی ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس، لاپرواہی سے بال ماتھے پر پھینکے، پاؤں کی قینچی بنا کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر کھڑا۔ وہ طنزیہ نظروں سے حور کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ بس یہی تھی تمہاری محبت، بس یہیں تک کا ساتھ تھا تمہارا، تم نے مجھے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا حدید۔ حور کی آنکھ سے آنسو نکلا، مگر سامنے والا جیسے پتھر کا بت بنا کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور جب وہ بولا تو عجیب بے پرواہ اور بیزار سا لہجہ تھا۔ سب تمہاری غلطی ہے، جو ہوا صرف تمہاری وجہ سے ہوا، تم عورتوں کی عقل گھٹنوں میں کیوں ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہی تھا، بات کرتا تھا تو حور کے دل کو کئی ٹکڑوں میں توڑ دیتا، اور حور پلٹ پلٹ کر اس کے پاس جاتی تھی۔ حور، 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 جیسے کسی گہرے خواب سے وہ بدک کر اٹھی ہو۔ اس نے سنا مرتضیٰ اسے آوازیں دے رہا تھا، اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتے اس نے اپنے سامنے مرتضیٰ کو کھڑا پایا، جو بہت محبت اور مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہمان، نکاح کا سٹیج، مرتضیٰ، سب واپس آ چکے تھے، اور وہ لاپرواہ لہجے والا لڑکا وہاں سے غائب تھا۔ مرتضیٰ نے دھیرے سے حور کا گھونگھٹ اٹھایا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ وہاں سیٹیوں اور تالیوں کو ایک شور سا اٹھ گیا جس میں حور کی سسکی دب کر رہ گئی۔ حور کو لگا کہ اس کے ماتھے پر جلتے کوئلے رکھ دیے گئے ہیں۔ اس قدر اذیت اور تکلیف میں تھی کہ مر جانے کا دل کر رہا تھا، مگر مر جانا کہاں آسان تھا۔ ابھی تو جانے زندگی نے اپنے کون کون سے رنگ اسے دکھانے تھے۔ حور کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد مرتضیٰ نے اسے اپنے کشادہ سینے سے لگانا چاہا تو جیسے حور کی سانس بند ہونے لگی تھی، اور اگلے لمحے وہ ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ ہوتی مرتضیٰ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو پھولوں سے سجے بیڈ پر پایا، اور قریب ہی مرتضیٰ کرسی ڈالے بیٹھے بیٹھے اونگ رہا تھا۔ حور نے گہری سانس لی اور خود کو دلہن کے لباس میں ملبوس دیکھا، اور پھر گھڑی کو جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جیسے ایک سیکنڈ اور وہاں رکی تو جان سے جائے گی۔ بیڈ سے اتر کر اس نے دروازے کی طرف جانا چاہا تو مرتضیٰ کی نیند ٹوٹ گئی۔ کہاں جا رہی ہو حور؟ اس نے فوراً حور کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ حور نے اپنے بازو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر مرتضیٰ کی گرفت مضبوط تھی، اتنی مضبوط کہ انگلیاں اسے اپنے گوشت میں پیوست ہوتی معلوم ہوئی تھی۔ میرا کمرہ ہی اب تمہارا کمرہ ہے حور، بیوی ہو تم میری، نہ یہ کمرہ میرا ہوتا اور نہ میں تمہاری بیوی ہوتی اگر تم ہم دونوں کے بیچ میں نہ آتے۔ آج میں حدید کی بیوی ہوتی۔ حور نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا، اور مرتضیٰ کے تو مانو بدن میں جان نہیں رہی۔ حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت سے اس نے حور کو دیکھا۔ حدید؟ اپنی ہی آواز مرتضیٰ کو کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ ہاں حدید، وہی حدید جس کا تم سے کم پڑھا لکھا ہونا اور تم سے کم حیثیت ہونا اس کا قصور بن گیا۔ بھلے وہ تم سے حیثیت میں کم ہو، لیکن اپنے دل کے اونچے مسند پر اسے ہی جگہ دی ہے میں نے، جہاں تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم میرے لیے حدید کبھی نہیں بن سکتے مرتضیٰ قریشی۔ سب بھول کر بس وہ اپنے جذبات کی رو میں بہتی کچھ بھی کہتی چلی گئی۔ اپنا اور مرتضیٰ کا رشتہ تک وہ فراموش کر چکی تھی۔ جب تمہیں حدید سے محبت تھی تو تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟
بہت مشکل سے خود پر اپنے بین ڈالتے دل پر ضبط کرتا وہ نم آنکھوں سے بولا تھا، کیونکہ تم نے میرے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا، کیونکہ تم امریکہ سے پڑھ کر آئے تھے، کیونکہ تمہارے پاس امریکہ میں اچھی نوکری اور اچھا فیوچر تھا۔ میرے باپ نے سوچا کہ مجھے تمہارے کھونٹے سے باندھ دینے کا اتنا تیش، اتنی نفرت حور کے لہجے میں اپنے لیے دیکھ کر وہ جیسے پل پل مر رہا تھا۔ اس نے تو صرف حور کو چاہا تھا، یہ تو نہیں چاہا تھا کہ حور کو اس کے پلے باندھ دیا جاتا، وہ بھی زبردستی۔ تو تم نے چچا کے کہنے پر مجھ سے شادی کر لی؟ مرتضیٰ اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی تصویر کو بٹوے میں رکھے اس نے امریکہ میں اپنی طرف بڑھتی ہر لڑکی کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، مگر وہ لڑکی ملی بھی تو دھندلائی ہوئی سی۔ نہیں، میں ابا کے کہنے پر کبھی تم سے شادی نہ کرتی، میں حدید کے ساتھ بھاگ جاتی، مگر وہ تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا میں تم سے شادی کر لوں، اور جب تم مجھے امریکہ لے جاؤ تو میں اسے بھی وہاں بلا لوں، اور پھر میں اور حدید شادی کر لیتے۔ تم سے شادی صرف میں نے اپنی حدید کے لیے کی ہے، لیکن میں حدید کے علاوہ کسی اور کی پرچھائی تک اپنے پاس برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا امریکہ۔ حور کو اپنے لفظوں پر، اپنی باتوں پر اور سامنے والے کا دل توڑنے پر ایک ذرا بھی دکھ یا پچھتاوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ مرتضیٰ نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنسو اس کی گالوں پر بہہ نکلے اور بے بسی سے سر جھکائے وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا چلا گیا۔ حور اسے نہ ملتی تو دکھ نہ ہوتا، جتنا اس طرح ملی تھی تو دکھ ہوا تھا، اور بہت دکھ ہوا تھا۔ جانے کتنی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا بھی تو صرف یہ کہ ابھی آرام کرو تم، صبح ناشتے کی میز پر سب کے سامنے میں تمہارے اور حدید کے حق میں فیصلہ دے دوں گا، تمہیں تمہارا پیار ملنا چاہیے۔ حور نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مرتضیٰ سے اسے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا مرتضیٰ چیخے گا، چلائے گا، مگر اس نے حور کو غلط ثابت کر دیا اور دھیرے دھیرے چلتا اسٹڈی روم میں گیا اور دروازہ لاک کر گیا۔ حور کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ بات کرے گا تو سب کو چپ کر کے مرتضیٰ کی ماننی ہی پڑے گی، اور پھر حور کو اس کا حدید مل جائے گا، حور اپنی محبت کو پالے گی۔ لیکن کیا اپنی محبت پا لینے کے بعد وہ خوش ہو پائے گی؟ کیا پا لینا محبت کا اختتام ہوتا ہے؟ آپ کو اس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے تھا چچا۔ صبح ناشتے کی میز پر حور کے ساتھ پہنچا تو اس نے بغیر کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے حور کا مدعا اٹھایا۔ کس بارے میں بات کر رہے ہو بیٹا؟ رحمان چچا گڑبڑا گئے۔ انہوں نے حور کی طرف دیکھا جس کی بے باک نظریں صاف بتاتی تھیں کہ وہ طوفان لا چکی ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے چچا میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، مرتضیٰ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ رحمان چچا نے ناشتے کی پلیٹ سامنے سے ہٹائی اور کرسی پر پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مدد طلب نظروں سے انہوں نے مرتضیٰ کے والد سلمان کو دیکھا۔ مرتضیٰ بیٹا، بڑے کچھ سوچ کر ہی بچوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اور حور کے لیے ہمیں یہی ٹھیک لگا۔ مرتضیٰ کے والد نے بولنا شروع کیا۔ آپ حور کی خوشی سے حور کا فیصلہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اسے حدید پسند ہے تو اس کی شادی حدید سے کرواتے، صرف اس لیے کہ وہ ہماری سوتیلی پھپھو کا بیٹا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی خوشی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مرتضیٰ نے رحمان چچا کو کہا، حدید اس قابل ہوتا کہ اسے بیٹی دی جائے تو میں ضرور دیتا، لیکن حدید حور کے لیے صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والے؟ میں بالغ ہوں اور خود اپنا اچھا برا جانتی ہوں۔ حور کے لہجے میں بدتمیزی، بغاوت اور جانے کیا کچھ تھا۔ حور کی ماں اور تائی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ حور کے بھائی سیام نے کچھ بولنا چاہا، مگر مرتضیٰ نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر انسان کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے چچا، اور اس فیصلے کی صحیح غلط کو بھگتنے کا بھی۔ حور کو بھی اس کا فیصلہ خود کر لینے دیں، وہ خود اپنا اچھا برا دیکھ لے گی۔ مرتضیٰ کے لہجے سے اچانک کچھ تو ایسا کھٹکا تھا کہ وہاں موجود سب نفوس پر سکوت طاری ہو گیا تھا۔ حور کو ایک آخری نظر جی بھر کر دیکھ لینے کے بعد مرتضیٰ نے ایک مشکل فیصلہ کیا تھا، ایسا فیصلہ جو دل کی موت تھا مگر کرنا ضروری تھا۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس نے ڈھیر ساری ہمت جمع کی اور حور کی طرف دیکھ کر بولا، میں مرتضیٰ قریشی تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ مرتضیٰ پھر وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ ایک پل بھی رکتا تو دل کے ہاتھوں بے موت مارا جاتا۔ حور کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور رحمان نے اسے افسوس سے دیکھا اور دھیرے سے بولے، تم نے بڑے خسارے کا سودا کیا حور۔ ایک ایک کر کے سب میز سے اٹھ کر چلے گئے اور پیچھے بیٹھی حور اپنی پلیٹ بھرتے فتح کا جشن منانے لگی۔ اسے لگتا تھا وہ جیت چکی ہے، مگر کیا وہ جیت تھی یا بہت بڑا خسارہ؟
مرتضیٰ طلاق کے اگلے روز سلمان قریشی اور رحمان قریشی نے اپنی سوتیلی بہن ریما کو حدید کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور نکاح کے لیے مولوی بھی بلا لیا۔ صاف نظر آ رہا تھا ریما اس رشتے کے حق میں نہیں ہے اور اس نے بہت ٹال مٹول کی کوشش بھی کی، لیکن بات حور کے فیصلے کی ہوئی تھی تو اب حور کا فیصلہ سب نے قبول کر لیا تھا اور قبول کروا بھی لیا تھا۔ چند گواہان کی موجودگی میں سادگی سے حور کو حدید کے نکاح میں دے دیا گیا، حالانکہ ایک دو بار حدید نے بھی کس مسانے کی کوشش کی کہ وہ بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ حور قریشی ولد سراج قریشی، آپ کو بعوض 50,000 روپے حق مہر سکہ راج الوقت حدید بشیر ولد بشیر احمد کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو لگا زندگی کی ایک نئی امنگ اس کے وجود میں بھر دی گئی ہے۔ اس ایک شخص کے نام کے ساتھ جڑنے کے لیے کتنا لمبا انتظار کیا تھا، صرف وہی جانتی تھی، اور کتنوں کے دل توڑ کر وہ اس شخص کی ہوئی تھی۔ اس چیز کا اسے اندازہ تھا، لیکن وہ اس سب کو سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ قبول ہے، شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی محبت حدید شبیر کو قبول کیا تھا، ہر اس آواز کو نظر انداز کر کے جو اس سے کہہ رہی تھی کہ ایسا مت کرو۔ اس کے بغل میں بیٹھے سجل نے گہری سانس لی اور اٹھ کر 4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ایک اچھی دوست کی طرح اس نے قبول ہے کہنے کے آخری لمحے تک چاہا تھا کہ حور اپنا فیصلہ بدل لے، لیکن حور نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ کاش حور تم جان سکتی کہ کس ہیرے کو ٹھکرا کر پیتل کا انتخاب کیا ہے تم نے۔ ترہم سے سجل نے کچھ دور کھڑے مرتضیٰ کو دیکھا جس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں اور چہرے پر رقم درد کی داستان وہاں موجود ہر انسان پڑھ سکتا تھا سوائے حور کے۔ نکاح کی رسومات ختم ہوئی تو رخصتی کا مرحلہ آ پہنچا، مگر جہاں حدید شبیر ہو وہاں بغیر بدمزگی کے کچھ ہو جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رخصتی کے لیے دولہا صاحب کوئی گاڑی نہیں لائے تھے، کیونکہ موصوف کا کہنا تھا کہ گاڑی بلکہ ایک اچھی گاڑی حور کے والد سراج قریشی کی طرف سے انہیں ملنی چاہیے تھی۔ کتنا گرے گا یہ اور حور؟ سجل حور کے کان میں پسپسائی تو حور نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے ڈیڈ؟ باپ اپنی بیٹیوں کو اتنا کچھ دیتے ہیں اور آپ ایک گاڑی نہیں دے سکتے؟ افسوس ہے۔ سیام جاؤ میرے کمرے سے میری گاڑی کی چابی لا کر دو حدید کو۔ ہمیشہ کی طرح حور حدید کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد رحمان قریشی ایک فائل لے کر حور کے پاس آئے، جو سرخ دوپٹے میں حدید کی بغل میں بیٹھی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ میری تمام جمع پونجی پر تمہارا اور سیام کا حق ہے، اور اس فائل میں تمہارے حق کے پلاٹ کے کاغذات اور چیک دونوں ہیں۔ آج سے تم اپنے اچھے برے کی ذمہ دار خود ہو۔ میں کون ہوتا ہوں یہ سب سوچنے والا؟ تمہارے فیصلے کے ساتھ تمہیں آج رخصت کر رہا ہوں۔ اپنے فیصلے کے صحیح یا غلط ہونے کی صرف تم جواب دہ ہو۔ رحمان قریشی نے فائل حور کے ہاتھ میں دی اور بغیر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے وہاں سے چلے گئے۔ حور کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اس نے فائل سنبھال لی تھی جو اس کے اور حدید کے کام کی تھی۔ اپنی گاڑی بھی وہ سب کے سامنے حدید کے حوالے کر چکی تھی، اور پھر بغیر اچھے سے اپنی ماں باپ سے ملے وہ حدید کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ پیچھے کھڑے مرتضیٰ قریشی نے قوس قزح کا حساب کرتی ایک گہری سانس لی اور اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالنا چاہا، جو کہ اب ممکن نہ تھا۔ وہ حور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ حدید کے ساتھ حور کو رخصت کرتے سیام نے دیکھا کہ ریما پھپھو اور حدید کی آنکھیں مسلسل فائل پر ہی تھیں، لالچ اور حرص سے بھری ہوئی آنکھیں۔ حور نے واقعی بڑے خسارے کو سودا کیا تھا۔ ایک حدید کی خاطر اس نے سب رشتوں کو گوا دیا تھا۔ اف، یہ تم نے کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے حدید؟ ایک نئی نویلی دلہن کے لیے کمرہ نہیں سجا سکتے تھے؟ حدید کے کمرے میں داخل ہوتے ہی حور نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ وہ کمرہ کم اور بدبودار کچرے کا ڈھیر زیادہ لگ رہا تھا۔ ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا اور گندگی اتنی کہ جیسے عرصے سے کمرے کی صفائی ہی نہ کی گئی ہو۔ ماحول میں کسی اور چیز کی بھی بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور جب حور نے دیکھا تو کانچ کی ایک چھوٹی میز پر نشہ آور پاؤڈر کے ذرات پڑے تھے۔ تم نشہ کرتے ہو حدید؟ آتے ساتھ پہلا جھٹکا حور کو یہی لگا۔ نہیں حور، میں نشہ نہیں کرتا، وہ تو تمہاری شادی ہو گئی تھی مرتضیٰ سے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں پہلی بار مجبور ہو گیا۔ حدید نے ایسی دکھیاری شکل بنائی کو حور کو پل بھر میں اپنا آپ قصوروار لگا۔ اچھا کمرہ تو صاف کروا دو، میں ایسی گندگی میں نہیں رہ سکتی حدید۔ حور کھانستی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ حدید کا اچھا خاصا گھر تھا، مگر اس کا ذرا خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے ہر طرف سے عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ چلو باقی گھر پھر بھی گزارے لائق تھا، مگر حدید کا کمرہ تو رہنے لائق بھی نہیں تھا۔ میں اماں کو بولتا ہوں۔ حدید اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا
جو قریشی ہاؤس سے آتے ساتھ اپنے کمرے میں ڈیرا جما کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ ہی نئی بہو کی رسمیں کی اور نہ ہی کوئی استقبال۔ اپنی بیوی کی خدمت ہے تم خود کرو، پہلے ہی زبردستی رحمان بھائی نے ہمارے متھے مار دی، اب ایک دن کی طلاق یافتہ بیٹی۔ ریما پپو کی ویسے بھی اپنے بھائیوں سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی، اور بھائیوں کی اولاد کو تو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اماں، میری پیاری اماں، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ماموں نے صرف حور نہیں دی، ساتھ بھی بہت کچھ دیا ہے جو ہمیں عیش کروائے گا۔ عدید کے لہجے سے لالچ کی رال ٹپکتی واضح معلوم ہو رہی تھی۔ تجھے لگتا ہے وہ سوکھی سڑی ہمیں کچھ بھی دے گی؟ اپنی ماں پر گئی ہے وہ، پوری تیز ہے پوری۔ ریما پپو کا بس نہ چلتا کہ دنیا سے اپنے بھابھیوں اور ان کے بچوں کو غائب کر دیں۔ اماں، تم جانتی نہیں ہو ابھی اپنے بیٹے کو۔ سوچو نکاح کی رات وہ میرے لیے طلاق لے سکتی ہے تو وہ میرے لیے کیا کیا کر سکتی ہے۔ اس سے سب کچھ چھین کر تمہاری جھولی میں ڈالوں گا اماں، پھر تم عیش کرنا۔ ابا نے نہیں کروائے جو عیش وہ میں کرواؤں گا تجھے، بس تو زبان پر شہد لگا کر حور سے بات کیا کر۔ دونوں ماں بیٹا ساری پلاٹنگ کر چکے تھے تو کمرے سے باہر آئے۔ حور بیٹا، مجھے معاف کرنا، تمہارے شایع نشان تمہارا استقبال نہیں کر سکی، مگر تم چلو رانیہ کے روم میں ذرا آرام کرو، میں کام والی کو بلا کر سارا کمرہ چمکا دیتی ہوں۔ زبان میں چاشنی بھر کر ریما پپو نے حور کا منہ بند کیا اور اسے رانیہ کے کمرے میں لے آئی۔ رانیہ ان کی 18 سال کی بیٹی تھی جو یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھی اور 2 دن سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہوئی تھی۔ کام والی کو بلا کر کافی دیر کی محنت کے بعد گھر کو ریما پپو نے چمکا دیا تھا۔ عرصے سے نہ صاف ہوا گھر صاف ہو کر بہت اچھا لگ رہا تھا، اور حدید کے کمرے کی تو حالت ہی بدل گئی۔ پپو نے سرخ پھولوں کی لڑیاں بھی منگوا کر بیڈ پر لگوا دی تھی تاکہ حور خوش ہو جائے۔ سارا کام ہو گیا تو حدید حور کے پاس آیا۔ میری جان، سب کچھ ایسا کر دیا ہے جیسے تمہیں چاہیے تھا، میرے گھر میں اب وہی ہوگا جو تم کہا کرو گی۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتا وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو حور شرما کر رہ گئی۔ سب کتنا خوبصورت ہے نا حدید، یہی تو چاہیے تھا مجھے ہمیشہ سے، تم، میں اور بس ہماری دنیا۔ حور حدید کو یوں دیکھتی تھی جیسے خدا کو دیکھ رہی۔ ایسا کرو، مجھے ابھی 10,000 دو، میں کام والی اور پھولوں والے کا حساب کر کے تمہیں اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ حدید نے مانگے اور حور نے بنا کچھ پوچھے اپنے بیگ سے 10,000 نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ یہی چیز تو حدید کو حور کی بھاتی تھی کہ وہ بغیر سوال کیے حدید کی ہر فرمائش پوری کر دیتی تھی۔ آپ واپس جا رہے ہو؟ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب اپنی پشت پر اسے نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے کے بیچ سجل کھڑی۔ جانا پڑے گا بچے، اس نے خود کو مطمئن دکھانے کی کوشش کرنی چاہی، مگر ہائے برا ہو ان آنکھوں کا جو دل کا احوال کہہ سناتی ہیں۔ وہ ایک جو آپ سے محبت نہیں کرتی، اس کے لیے وہ سب جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے وہ اس کے پاس آئی۔ مرتضیٰ کی پیکنگ کرتے ہاتھ لمحے بھر کو رکے اور پھر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ وہ جو ایک مجھ سے محبت نہیں کرتی، جاؤ اسے کہہ دو میں بھی اب اس سے محبت نہیں کرتا۔ کیا واقعی نہیں کرتے؟ مرتضیٰ قریشی کے دل میں کانچ چبھا تھا۔ سجل نے سر اٹھا کر اس اونچے مرد کو دیکھا جو دلوں پر راج کرنا جانتا تھا مگر اس دل پر راج نہ کر سکا جس پر وہ کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں جانا چاہیے سجل۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ سجل نے بے ساختہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی عمر کا آخری سورج ڈھلنے تک۔ اوف، ان آنکھوں میں اتنی محبت، اتنی حدت۔ مرتضیٰ کو اپنا وجود راکھ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ چینی نقوش والی وہ 4.5 یا 5 فٹ کی گوری رنگت اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی لڑکی، وہ مرتضیٰ کی سگی پھپھو سائمہ کی بیٹی تھی۔ سائمہ پھپھو کی شادی ایک مسلم چائنیز سے ہوئی تھی جس کا پاکستان میں اپنا کاروبار تھا۔ پھر ایک حادثے میں وہ دونوں گزر گئے تو رحمان قریشی اور سلمان قریشی سجل کو اپنے ساتھ لے آئے، اور تب سے آج تک سجل قریشی ہاؤس میں پلی بڑی تھی۔ تم چھوٹی ہو، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے سجل۔ مرتضیٰ کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ سجل کو اچھا لگتا تھا۔ وہ سجل سے عمر میں 7 سال بڑا تھا اور عمر کے اس فرق کو وہ بخوبی سمجھتا تھا۔ محبت عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ سجل اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے حفظ کر لینا چاہتی ہو۔ تم جا سکتی ہو۔ اس کی حدت دیتے لہجے کی لو سے وہ پگھل نہیں سکتا تھا مگر کٹھور ضرور ہو جاتا تھا، جیسے اس پل ہو گیا تھا، اور جھڑک کر اسے جانے کے لیے کہا۔ اپنی خواہش کو ہمیشہ کی طرح اپنے من میں دباتے اپنے آنسو صاف کرتی وہ اس کے کمرے سے نکل گئی اور پیچھے کھڑے اس مرد نے قوس قزح کا حساب لیتی ایک سانس بھری۔
وہ چاہ کر بھی سجل کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ حور جا کر بھی اس کے دل سے نہیں گئی۔ آج بھی وہ اسے اتنی ہی محبوب اور عزیز ہے جتنی پہلے تھی، اور ہمیشہ رہنے والی تھی۔ وہ اگر 2 بچوں کے ساتھ بھی واپس آتی تو وہ سوال بھی نہ کرتا اور اسے اپنا لیتا، اتنی محبت کرتا تھا وہ حور سے۔ مرتضیٰ قریشی کا دل ہمیشہ کے لیے حور قریشی کا ہی رہنے والا تھا۔ سب بہت حسین ہے حدید، کسی سیانے خواب جیسا۔ حدید کے سینے پر سر رکھ کے وہ خوشی سے سرشار تھی۔ اس کے انگ انگ سے وہ خوشی نظر آ رہی تھی جو نئی نئی سہاگن سے آتی ہے۔ سب اس سے زیادہ بھی حسین ہو سکتا تھا اگر تم ذرا صبر سے کام لیتی اور امریکہ چلی جاتی، پیچھے پیچھے مجھے بھی بلا لیتی اور پھر سب اچھا ہوتا۔ کسی خواب سا حدید کو اپنا امریکہ جانے کا سپنا ٹوٹنے پر بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ ہم اب بھی امریکہ جا سکتے ہیں حدید، بابا نے جس پلاٹ کے کاغذات دیے ہیں اس کی مالیت کم از کم بھی 80-90 کروڑ ہے۔ حدید کی تو آنکھیں چمک اٹھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت اس پر یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ اتنے پیسوں کو سن کر ہی وہ خوش ہو گیا تھا اور فرط جذبات سے حور کو خود میں بھینچ کر اس کے لبوں کو شدت سے چوم لیا تھا۔ حور نے حدید کے ساتھ اگلے حسین ترین 50-55 سال سوچ لیے تھے، اور حدید نے وہ 80-90 کروڑ۔ جانے قسمت اب دونوں کو کہاں لے کر جانے والی تھی۔ قریشی ہاؤس اور قریشی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بنیاد صدام قریشی نے رکھی تھی۔ صدام قریشی نے اپنے ماں باپ کی پسند سے پہلی شادی اپنی خالہ جات سے کی تھی، جن سے ان کے 2 بیٹے سلمان قریشی اور رحمان قریشی، جبکہ ایک بیٹی سائمہ قریشی تھی۔ صدام قریشی اپنے والدین کی پسند سے شادی تو کر چکے تھے، مگر ان کا دل ہمیشہ اپنی یونیورسٹی کے زمانے کی محبت نرگس فخری میں اٹکا ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ شادی کے 15 برس بعد جب ان کی بیوی کینسر کے مرض کا شکار ہو کر انتقال کر گئیں تو انہوں نے 40 دن بعد نرگس سے شادی کر لی، جو نئی نئی طلاق یافتہ ہوئی تھی۔ نرگس جہیز میں اپنے ساتھ اپنی 12 سال کی بیٹی ریما کو بھی لائی تھی۔ ریما نرگس کا پرتوں تھی، وہی چال ڈھال، وہی ناک پر نخرہ۔ نرگس نے صدام قریشی کے بچوں کو کبھی بھی نہ اپنایا، مگر صدام قریشی کو بہلا پھسلا کر اپنی ریما کو ان کی جائیداد میں حصہ دلوا ہی دیا تھا۔ صدام قریشی نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی وصیت میں اتنا حصہ ریما کے لیے بھی چھوڑا جتنا انہوں نے اپنی سگی اولاد کو دیا۔ صدام قریشی کے انتقال کے کچھ مہینوں کے بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں نرگس بھی گزر گئی۔ اس وقت صدام قریشی کے بڑے بیٹے سلمان قریشی شادی شدہ تھے اور ایک بیٹے مرتضیٰ قریشی کے باپ تھے، جبکہ رحمان قریشی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ صدام کی موت کی وجہ سے شادی کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گئی اور پھر نرگس بھی گزر گئی، تو غم جیسے قریشی ہاؤس میں ٹھہر ہی گیا۔ اس غم سے نکلنے کے لیے ایک بار پھر سے شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں کہ ریما نے رنگ میں بھنگ ڈالتے اپنے سگے باپ کے خاندان میں ہی اپنے کسی کزن وغیرہ سے کورٹ میرج کر لی۔ ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ ان کی شادی کی رسومات قریشی ہاؤس میں ادا نہیں ہو سکتی تھیں، بلکہ ریما نے کبھی قریشی ہاؤس کے مکینوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ ہمیشہ سب سے منافقت رکھنا اور حسد کرنا ان کے خون میں تھا۔ خیر، انہوں نے شادی کر لی تو سلمان قریشی اور رحمان قریشی نے بھائی ہونے کا فرض ادا کرتے انہیں رخصت کیا اور وہ جائز حق بھی ان کے حوالے کیا جو وصیت میں صدام قریشی لکھ گئے تھے۔ مگر ریما کو پھر بھی ہمیشہ یہی غم رہا کہ انہیں کم حصہ ملا۔ وہ خود کو زیادہ کی حقدار سمجھتی تھی، مگر ان کے پاس تو وہ بھی نہ رہا جو وہ قریشی ہاؤس سے لے کر گئی تھی۔ ان کے شوہر اعلیٰ درجے کے شرابی اور رنگین مزاج آدمی نکلے اور سب بیچ باچ کر کھا گئے۔ مجبور ہو کر ریما اپنی ماں نرگس کے گھر منتقل ہو گئی، جو انہیں صدام قریشی نے تحفے میں دیا تھا۔ ریما نے غلط شخص کا انتخاب کر لیا تھا، مگر جب تک پتہ چلا وہ حدید کو جنم دے چکی تھی، اور پھر اپنی قسمت سے سمجھاتا تو کر لیا، مگر اپنے بھائیوں سے حسد کرنا نہیں چھوڑا۔ ان کی سگی بہن نہیں تھی اور ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی سلمان قریشی اور رحمان قریشی ہر مہینے ایک معقول رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتے تھے، جس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ رحمان قریشی کی بھی شادی ہو چکی تھی اور شادی کے 1 سال بعد ان کے یہاں حور اور 2 سال بعد سیام نے جنم لیا تھا۔ سائمہ پھپھو کی شادی ایک مسلم چائنیز سے ہوئی تھی جو ان کے ساتھ ہی پڑھتا تھا۔ شادی کے 3 برس بعد قسمت دغا دے گئی اور دونوں 1 سال کی سجل کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ رحمان قریشی اور سلمان قریشی سجل کو قریشی ہاؤس لے آئے۔ رحمان قریشی کی بیوی سعدیہ نے سجل کو اپنی ممتا میں چھپا لیا تھا۔ وقت پلٹا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ مرتضیٰ حور کو پسند کرنے لگا، مگر حور اس کی پسند سے لا علم ہی رہی، اور پھر وہ گریجویشن کرنے مانچسٹر چلا گیا۔ وہیں اس نے گریجویشن کی اور پھر ماسٹرز، اور پھر اس کی اچھی نوکری امریکہ میں ہی ہو گئی۔ وہ سالوں بعد پاکستان لوٹا تو اپنی خواہش کا اظہار اپنے باپ سے کیا۔ سب بہت خوش ہوئے اور اس کی شادی حور سے طے کر دی۔
مگر حور پر تب تک حدید کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ وہ حور کو گوٹے گوٹے اپنی محبت میں ڈبا چکا تھا۔ حور نے مرتضیٰ سے شادی سے انکار کر کے وجہ اپنے باپ اور تایا کو بتائی، لیکن وہ دونوں ریما پھپھو اور اس کی خصلتوں سے واقف تھے اور اچھے سے جانتے تھے کہ حدید ریما پھپھو کا پرتو ہے، لیکن حور کو کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے حدید کے۔ اس نے لاکھ انکار کیا لیکن رحمان قریشی نہیں مانے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ حور حدید کے ساتھ گھر سے بھاگنے تک کو تیار ہو گئی، مگر حدید جانتا تھا کہ حور کو بھگا کر لے گیا تو رحمان قریشی حور کو جائیداد سے عاق کر دیں گے۔ حدید گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے حور کو مرتضیٰ سے شادی کرنے کے لیے منایا اور حور مان بھی گئی، لیکن زیادہ دیر تک حور اس ڈرامے کو کنٹینیو نہیں رکھ سکی اور شادی کی رات ہی مرتضیٰ کو سب سچ بتا دیا، اور یوں اس نے مرتضیٰ جیسے ہیرے کو چھوڑ کر حدید جیسے کوئلے کو پا لیا۔ اسے لگتا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے، مگر جانے اس کی قسمت میں اب کیا لکھا تھا۔ مرتضیٰ واپس امریکہ چلا گیا اور سجل اس کی راہ دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی مرتضیٰ کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی جانے کب اس کے دل میں مرتضیٰ کی چاہت اٹھی اور محبت بن کر رہ گئی۔ دوسری طرف حور تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا حدید کو پا کر اس نے سب کچھ پا لیا تھا۔ اپنی قسمت پر رشک کرتی وہ قریشی ہاؤس جا کر بہت غرور سے جتا کر آئی تھی کہ اس کا فیصلہ کتنا درست ہے اور وہ کتنی خوش ہے۔ اپنی خوشی میں وہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی کہ ہر روز اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں۔ اپنی شہر ٹپکاتی پھپھو کے بدلتے لہجے اور بدلتے برانڈڈ کپڑوں کو بھی وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ ریما پھپھو کی کانچ کی چوڑیاں سونے کی چوڑیوں میں بدل چکی تھیں اور رانیہ کو یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے رینٹ کی ایک گاڑی ہر وقت گھر میں موجود رہنے لگی تھی، جسے جلدی ریما پھپھو نے حور کے آگے اچھی بیچاری پھپھو بن کر خریدنے پر بھی راضی کر لیا۔ دوسری طرف حدید حور کی پراپرٹی کے اچھے دام لگانے میں مصروف تھا تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کسی دوسرے ملک میں عیش و آرام سے شروع کر سکے۔ وہ کافی لوگوں سے مل رہا تھا جو اسے UK میں سیٹل کروا سکتے تھے، اور ان میں سے ہی کسی سے بات بن گئی تھی اور 80 کروڑ میں حور کے پلاٹ کا سودا بھی وہ کر چکا تھا۔ حور میں پہلے وہاں جا کر سیٹل ہو جاؤں، پھر تمہیں بھی وہیں بلا لوں گا۔ ہم دونوں اپنی زندگی بہت خوشی سے سب سے دور صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، ہمیشہ کی طرح۔ وہ اسے اپنی باتوں سے شیشے میں اتار رہا تھا جس میں وہ ہمیشہ کی طرح کامیاب ہی رہا تھا۔ پلاٹس بیچ کر اس نے کچھ رقم اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں رکھ دی اور باقی سے امریکہ میں مکمل طور پر سیٹل ہونے کے جگاڑ میں لگ گیا، اور انہی دنوں حور امید سے ہو گئی۔ ریما پھپھو کو بالکل بھی دادی بننے کی خوشی نہیں تھی، لیکن ابھی تک حور سے پورا کا پورا گھی نہیں نکالا تھا، اسی لیے انہوں نے حور کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور ہر طرف مٹھائی کے ٹوکرے بانٹے تھے۔ حور کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا ہر وہ چیز جو وہ چاہتی تھی وہ پا چکی ہے، مگر آنے والے وقت سے وہ مکمل انجان تھی۔ حدید کے باہر جانے کا پورا انتظام ہو چکا تھا۔ حور اس کے جانے سے بہت اداس تھی، لیکن مطمئن بھی تھی کہ بس کچھ دنوں میں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حدید کے پاس چلی جائے گی، اور وہ دونوں وہ زندگی جئیں گے جس کے خواب دونوں نے مل کر دیکھے تھے۔ جاتے ہوئے ڈھیر ساری جھوٹی فکر اور محبت دکھا کر اپنی ماں اور بہن کو سختی سے حور کا خیال رکھنے کی نصیحت کر کے وہ چلا گیا تھا۔ حور روز اسے کال کرتی تھی، اس سے گھنٹوں بات کرتی، لیکن پھر وہ مصروف رہنے لگا۔ وہ حور سے کہتا تھا کہ اپنا بزنس سیٹل کرنے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، اور یوں جو بات گھنٹوں ہوتی تھی وہ منٹوں، پھر سیکنڈوں اور پھر صرف میسیجز پر آ کر رکی اور پھر بالکل ختم ہی ہو گئی۔ حدید نہ کال کرتا تھا نہ اٹھاتا تھا، بس کبھی کبھار میسیج کا جواب دے دیتا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور حور شاکڈ کی کیفیت میں گھنٹوں چپ چاپ بیٹھے اس کے میسیج کو دیکھتی رہتی تھی۔ ایسی بے رخی کی امید تو اس نے حدید سے کبھی نہیں کی تھی، بلکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حدید اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ آہستہ آہستہ حدید کی ماں اور بہن کے لہجے کی چاشنی بھی ختم ہوتی چلی گئی، کیونکہ اب حور کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ جو کچھ اس کے باپ نے اسے دیا تھا سب بیچ باچ کر حدید لے گیا تھا، اور باقی بچا کچا ریما پھپھو اور ان کی بیٹی کی فضول خرچیوں میں صرف ہو چکا تھا۔ پیسہ ختم ہوا تو حور کی اہمیت بھی 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی، اور تب اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آئی۔ یقیناً ماں باپ کو خدا نے غیب کا علم دیا ہوتا ہے، وہ جان جاتے ہیں کہ ان کی اولاد کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، مگر افسوس حور جیسی اولاد نہیں سمجھتی اور اپنا نقصان کرتی ہے۔ حور کو شدت سے اس خسارے کا احساس ہو رہا تھا جو اس نے اپنی مرضی سے اپنے لیے خریدا تھا۔
اسے رہ رہ کر اپنے باپ کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، تم نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے حور۔ اپنی غلطی پر وہ شدت سے رو دیتی تھی، مگر واپسی کی کوئی راہ اس نے اپنے لیے نہیں چھوڑی تھی۔ اپنی ہر کشتی وہ جلا کر حدید کے ساتھ آئی تھی، اور شادی کے بعد صرف ایک بار وہ قریشی ہاؤس گئی تھی۔ دوبارہ نہ کبھی اس نے وہاں قدم رکھا اور نہ قریشی ہاؤس سے کسی نے اس کی خیر خبر لینے کی کوشش کی۔ وہ اکیلی بیٹھی اپنے خساروں کا حساب کرتی، خود کو مطمئن کرتی رہتی تھی کہ حدید کام میں مصروف ہوگا اور جلد اسے اپنے پاس بلا لے گا، لیکن حدید کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر حور کی زندگی سے غائب ہو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے حور کو بلاک کر کے اپنا نمبر تک بدل چکا تھا۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور حور کے پاس سونے کے علاوہ اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی ڈیلیوری کے دن بھی نزدیک آتے جا رہے تھے اور دل کا درد اور پچھتاوا بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تکلیف سے اس کا برا حال تھا، مگر اس کی طبیعت تک پوچھنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ اکیلی وہ اپنے کمرے میں پڑی درد سے تڑپتی رہتی تھی اور ان لوگوں کو یاد کرتی تھی جو اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ سب کو ٹھکرا آئی تھی۔ اور انہی دنوں اس نے سنا کہ سجل اور مرتضیٰ کی منگنی ہو رہی ہے۔ انسٹاگرام پر دونوں کی منگنی کی تصویریں دیکھ کر صحیح معنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ کیسا ہیرا کھو کر اس نے سیاہ پتھر اپنے لیے چنا تھا۔ مرتضیٰ ہر لحاظ سے حدید سے بہتر تھا، لیکن یہ سب حور کو اب پتہ چل رہا تھا۔ پہلے وہ حدید کی محبت میں ڈوبی کسی کی محبت، کسی کی اچھائی کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ کتنے ہی پلوں تک وہ مرتضیٰ کی تصویریں زوم کر کے دیکھتی رہی اور اس کے پہلو میں بیٹھی سجل کی آنکھوں سے جھانکتی خوشی دیکھ کر دل سے خون ٹپکا تھا۔ پچھتاوا تھا کہ بے انتہا بڑھ چکا تھا اور اسے لگتا تھا یہی پچھتاوا اس کی جان لے کر چھوڑے گا۔ اس کو 9واں مہینہ لگ چکا تھا اور اس دن بھی اپنے کمرے میں پڑی وہ درد سے بلبلا رہی تھی جب حدید کی بہن جانے کیسے کسی کام سے اس کے کمرے میں آ گئی اور اسے درد میں تڑپتا دیکھ حقارت سے منہ بنا لیا۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اتنی سمجھدار تو وہ بھی تھی کہ جانتی تھی کہ اگر ایسے پڑے پڑے حور مر جاتی تو قریشی ہاؤس کے لوگ قیامت برپا کر دیتے۔ اسی لیے اس نے ایمبولینس کو کال کی اور حور کو ایسی حالت میں اکیلے ہی ہسپتال روانہ کر دیا، جس حالت میں لڑکی کو اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں بھی حور اکیلی تھی اور یہی اکیلا پن ہی گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ درد سے لڑتی، تکلیف سے تڑپتے اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ اس کی بیٹی بڑی پیاری تھی اور اس کی آنکھیں بالکل حدید جیسی تھیں۔ جانے کیوں ایک پل کے لیے اسے اپنی بیٹی سے کراہیت آئی تھی۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ 2 دن تک اسپتال کے بستر پر وہ پڑی رہی اور پھر ڈاکٹرز نے بل کی ایک لمبی فہرست اسے پکڑا دی، جسے دیکھ کر ہی حور کا سر گھوم گیا۔ اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ ایک پانی کی بوتل خرید پاتی، تو لاکھوں کا بل کیسے بھر سکتی تھی؟ اس کا دماغ پھٹنے لگا یہ سوچ سوچ کر کہ اتنا بل کہاں سے بھرے گی، جب جھماکے سے کوئی اس کے ذہن کے پردے میں ابھرا، مرتضیٰ قریشی۔ ہاں، صرف وہی تھا جو اس کی ایک پکار پر سب چھوڑ کر آ سکتا تھا، مگر سوال تھا وہ کیوں آتا؟ اتنی بے عزتی کے بعد وہ کیوں آتا؟ مگر حور کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے ہر صورت مرتضیٰ کو کال کرنی تھی، بھلے پھر وہ آتا یا نہیں۔ نرس سے موبائل فون لے کر حور نے مرتضیٰ کو کال کی، جانے کیسے مگر کہیں لاشعور میں مرتضیٰ کا نمبر وہ محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ 2 بل کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، مرتضیٰ کی آواز اسپیکر سے ابھری تو وہ پتھر کی ہو گئی۔ آج بھی وہ کتنا نرم بولتا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس نے بولنے کی کوشش کی تھی، مگر گلا خشک ہو چکا تھا اور الفاظ اندر ہی کہیں گھٹ کر مر چکے تھے۔ ہیلو، وہ پھر سے بولا تھا۔ ایک انجان نمبر سے خاموش کال پر وہ اریٹیٹ ہوا تھا۔ حور نے پھر سے بولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اس بار بھی کہیں اٹک چکے تھے اور اگلے لمحے مرتضیٰ کال کاٹ چکا تھا۔ حور کو لگا اس کا دل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا گیا ہے۔ وہ خود میں مرتضیٰ کا سامنا کرنے کی، اس سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں پاتی تھی، مگر ہمت تو کرنی ہی تھی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، جو اس بار ایک بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ کیا آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے بار بار کال کر رہے ہیں؟ وہ شاید بہت مصروف تھا، اسی لیے اکتایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ مرتضیٰ، اس آواز پر وہ پتھر ہوا تھا۔ ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا اور دل 1 سال 2 ماہ بعد پھر سے بہت زور سے دھڑکا تھا۔ مرتضیٰ،
وہ پھر سے بولی تو مرتضیٰ یوں چونکا جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا ہو۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو کمپوز کیا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں اس آواز کو دوبارہ سن سکوں گا۔ مرتضیٰ کا لہجہ بھیگنے لگا تھا، دل ہاتھ سے جانے لگا تھا، مگر اسے اب یہ غلطی نہیں کرنی تھی۔ اس بار اسے اپنا دل بچانا تھا۔ آ جاؤ مرتضیٰ، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ خدا رہا آ جاؤ کہ اس اکیلے پن کے گھٹن سے میں مر جاؤں گی۔ وہ بے ساختہ رو دی تھی۔ مرتضیٰ کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ سب کو رلانے والی حور آج رو کیسے سکتی تھی؟ اور پھر جب حور نے بتایا کہ وہ ہسپتال میں ہے تو سب بھول کر وہ بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا تھا۔ حور کے سارے بل کلیئر کرنے کے بعد وہ بہت ساری ہمت جمع کر کے اس کے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی کہ آنکھ کھلتی تو پچھتاوے کی گٹھڑی دھڑام سے گر پڑتی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس معصوم بچی پر جو بے خبر سو رہی تھی۔ تمہارے سارے بل کلیئر کر دیے ہیں، حدید کو بولو تمہیں آ کر لے جائے۔ وہ مزید وہاں رکتا تو اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ پاتا، اسی لیے پلٹ جانا چاہتا تھا کہ جب حور نے آنکھیں کھولی اور وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اف، کتنی اذیت تھی ان آنکھوں میں۔ میرے ہاتھ کچھ نہیں رہا مرتضیٰ، دیکھو تمہاری محبت کو ٹھکرا کر میں نے کچھ نہیں پایا، نہ میرے پاس حدید رہا، نہ کوئی ٹھکانہ جہاں میں خود کو اور میری بیٹی کو میں پناہ دے سکوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی بے خبر تھا۔ حور کو طلاق دے کر گیا تو وہ واپس نہیں لوٹا تھا، بس خود کی بکھری کرچیاں چنتا رہتا تھا۔ حور سے مکمل طور پر وہ لا تعلق ہونا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے بھول جائے، اسی لیے کبھی اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ حور کس حال میں ہے۔ 2 ماہ پہلے جب اپنے باپ کے بہت اصرار پر وہ سجل سے منگنی کے لیے راضی ہو گیا تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مکمل طور پر حور کو دل سے نکال پھینکے گا تاکہ اس سے جڑی سجل کو تکلیف نہ ہو، مگر آج وہ حور کی ایک پکار پر بھاگا چلا آیا تھا۔ حور کبھی اس کے دل سے گئی ہی نہیں تھی اور نہ جا سکتی تھی۔ مرد پہلی محبت کہاں بھول سکتا ہے؟ حدید نے مجھے محبت کے نام پر بہت بڑا دھوکہ دیا۔ اس نے مجھ سے سب کچھ لے لیا اور بدلے میں صرف خسارے دیے۔ وہ اور اس کے گھر والے میرا ایک ایک پیسہ لے اڑے۔ حدید امریکہ گیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے تمام روابط ختم کر دی اور پھپھو نے میرے اکاؤنٹ سے پیسے ختم ہو جانے کے بعد مجھے ایسے گھر کے کونے میں پھینک دیا جیسے میں فالتو چیز۔ وہ ہچکیوں سے رو دی اور مرتضیٰ کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا کہ وہ اسے چپ کروا پاتا۔ دیکھو تمہارا دل توڑنے کی سزا ملی ہے مجھے۔ وہ روتے روتے پھیکا سا ہنسی تو جیسے کوئی پاگل معلوم ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تمہارے ساتھ ایسا ہوتا حور، میں نے تو ہمیشہ چاہا حور بہت خوش رہے، لیکن سب قسمت کا کھیل حور۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں حدید کو ڈھونڈتا ہوں۔ میں تمہاری بیٹی کو باپ کے بغیر پلنے نہیں دوں گا، اس کا باپ واپس آئے گا۔ وہ مجھے فراموش کر چکا، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مرتضیٰ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ حدید کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا، اور بہت مشکل سے حور کو واپس قریشی ہاؤس لانے کے لیے رضامند کر چکا تھا۔ حور وہاں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اس میں اپنے ماں باپ اور باقی سب سے نظریں ملانے کی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ مرتضیٰ اسے لے کر قریشی ہاؤس میں داخل ہوا تو ہر آنکھ حیرت زدہ ہوئی اور سجل کے جیسے دل کو ہاتھ پڑا۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے بھی مرتضیٰ کی پرانی محبت واپس آ سکتی، اور اگر حور مرتضیٰ کو اس سے چھین لیتی تو اس نے آگے سجل نہیں سوچنا چاہتی، اگر سوچتی تو دم گھٹتے ہی مر جاتی۔ حور کے والد رحمان قریشی کسی صورت حور کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مرتضیٰ نے انہیں حور کی ساری حالت بتا کر راضی کر لیا تھا، اور وہ بھی باپ تھے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر کسی حد تک پگھل ہی گئے۔ اپنی جوان بیٹی کو ایک معصوم بچی کے ساتھ وہ دنیا میں رلنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے، اور حور نے جانا کہ ماں باپ واقعی بڑے ظرف والے ہوتے ہیں۔ حور کو قریشی ہاؤس میں رہتے 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا، اور اس بیچ سوائے اس کی خود کی ماں کے کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ سیام بھی بس چھوٹی بچی تارا کو اٹھاتا، اسے پیار کرتا اور بنا اپنی بہن کی طرف دیکھے کمرے سے نکل جاتا۔ تایا اور تائی بمشکل اس کے سلام کا جواب دیتے تھے۔ اپنے ہی گھر میں وہ غیر ہو گئی تھی، اور یہ سب اس نے خود خریدا تھا۔ سجل اس بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بھی اس سے ملنے نہیں آئی تھی، اور جب 2 ہفتے بعد آئی
تو چہرے پر ایک زبردست سی پھیکی سی مسکان تھی۔ حور نے دیکھا خوف سجل کی آنکھوں میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے لگا میں مرتضیٰ کو حاصل کر چکی ہوں، مگر پھر تم لوٹ آئیں اور حور تم واپس آ گئیں۔ عجیب ہارا ہوا لہجہ تھا اس کا۔ حور کو خود پر شرمندگی ہوئی تھی۔ میں تم دونوں کے بیچ نہ کبھی پہلے آئی ہوں نہ اب آؤں گی سجل۔ مرتضیٰ تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ تمہارے ہوتے ہوئے وہ میرا کیا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہیں جب دیکھتا ہے نا تو بھول جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی ہے۔ تمہارے لیے وہ سب بھول جاتا ہے حور۔ سجل کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ وہ کیا بتاتی کہ دل سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے سجل، جیسے ہی حدید کا کچھ پتہ چلے گا میں چلی جاؤں گی۔ میں پہلے بھی تو چلی گئی تھی نا، بری بن کر مرتضیٰ کی زندگی سے۔ باخدا میں اتنی بری نہیں تھی جتنی شادی کے اس دن بن گئی تھی، اور صرف تمہارے لیے بنی تھی، اپنی دوست کے لیے بنی تھی، ورنہ میں سمجھوتا کر لیتی یا انتظار کر لیتی اس رشتے کے ختم ہونے کا۔ مگر تمہارے کہنے پر تمہارے لیے میں نے اسی رات مرتضیٰ کو چھوڑ دیا تھا سجل۔ دوست کے لیے تو سب چھوڑا جا سکتا ہے نا۔ انکشاف، اف، اتنا بڑا انکشاف۔ تارا کی کچھ ضروری چیزیں لے کر مرتضیٰ حور کے کمرے ہی کی طرف آ رہا تھا۔ جب دروازے کے پاس کھڑے اس نے حور کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو پتھر کا ہو گیا تھا۔ جس کو اس نے اپنایا سپنوں سے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے حور سے محبت کی تو سزا پائی، اور سجل نے اس سے محبت کی تو تب بھی سزا مرتضیٰ کا مقدر ٹھہری۔ آخر کیوں؟ وہ شکوہ کنا تھا مگر وہ ناراض کسی سے نہیں تھا۔ وہ مرتضیٰ تھا جسے سب اس کا ظرف اور دل بڑا ہونے کی سزا دیتے تھے۔ تارا کا سامان دروازے کے آگے رکھتا وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ تم چھوڑ کر چلی گئی مگر اس کے دل سے کبھی نہیں گئی ہو حور، اور ان 2 ہفتوں میں جس طرح تمہارے اور تمہاری بیٹی کے ہر کام کے لیے میں نے اسے بھاگ دوڑ کرتے دیکھا ہے نا، تو اپنے دل کو بھی سمجھا لیا کہ زبردستی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے نصیب میں وہ لوگ نہیں لکھے جنہیں میں چاہتی۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے قبول کر لیا تھا کہ آخر میں کوئی خالی ہاتھ رہ جائے گا تو وہ سجل ہی تو تھی، تو کیوں نہ وہ ابھی ہی اپنے قدم پیچھے موڑ، اور وہ موڑ چکی تھی۔ اسی شام اس نے کھانے کی میز پر سب کے سامنے منگنی کی انگوٹھی مرتضیٰ کو واپس کر دی۔ سب نے سمجھانے کی کوشش کی مگر سجل نے سب کو سمجھا دیا کہ جو اس کا نہیں ہے تو وہ اسے کبھی نہیں مل سکتا۔ مرتضیٰ سر جھکائے اپنی پلیٹ میں چمچ چلاتا خاموش بیٹھا تھا۔ سب نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی کسی ایسے انسان کو نہیں روکنا چاہتا تھا جسے وہ چاہتا نہ ہو۔ چاہے کڑوا تھا مگر یہی سچ تھا کہ آج بھی وہ صرف حور کے عشق میں مبتلا تھا۔ وہ حور کو دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اور یہ دیکھنا ہی سجل کے دل کا روگ بن گیا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ یہ تو جان کا روگ بن جاتا، سجل نے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ سجل کے دادا دادی نے کافی عرصے بعد اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اسے کب سے ڈھونڈ رہے تھے، اور اب جا کر وہ ملی تھی تو وہ اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ اور سجل نے نہ صرف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا بلکہ 2 دن بعد وہ چائنا چلی گئی تھی۔ اپنے دل کو دیمک لگنے سے بچانا تھا تو اسے وہاں سے جانا ہی تھا۔ حدید نے وہاں شادی کر لی ہے اور اب کسی صورت وہ واپس آنے کو تیار نہیں۔ مرتضیٰ نے حدید کو بہت ڈھونڈا اور جب ملا تو پتہ چلا کہ وہ پاکستان سے جتنا پیسہ لے کر گیا تھا سب اپنی عیاشیوں میں اڑا چکا تھا، اور اب ایک انگریز عورت سے شادی کر کے اس کے پیسوں پر عیاشیاں کر رہا تھا۔ حور نے سنا تو دھڑام سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ ایک آخری امید کی کرن تھی جو دم توڑ چکی تھی۔ تم ایسا کرو، اسے بتاؤ کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو بالکل اس کے جیسی ہے، دیکھنا پھر وہ ضرور آ جائے گا۔ وہ باپ بننے کی خبر سن کر بہت خوش ہوا تھا مرتضیٰ۔ جانے کیوں حور کو خوش فہمی تھی کہ حدید اپنی بیٹی کا سن کر پگھل جائے گا اور بھاگتا ہوا واپس آئے گا۔ میں نے اسے بتایا، بلکہ میں نے اسے تارا کی تصویر اور ویڈیوز بھی دکھائی، مگر اس کی آنکھ میں اپنی بیٹی کے لیے ذرا سی محبت بھی نہیں آئی۔ وہ نہ تمہارے لیے لوٹے گا اور نہ تارا کے لیے۔ مرتضیٰ نے ترہم سے اسے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی تو مرتضیٰ کا دل جیسے کسی بھاری پتھر تلے کچلا جا رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ کوئی لوٹے یا نہ لوٹے؟ وہ تو ہمیشہ سے اسی راستے پر کھڑا اس کا منتظر تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ مرتضیٰ کے ابا نے مرتضیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو چھوڑ جاتے ہیں
ان کو پلٹ کر نہیں دیکھا کرتے، مگر مرتضیٰ کیسے بتاتا کہ اگر وہ حور کو نہ دیکھے تو وہ اندھا ہو جائے گا، دنیا اس کے لیے بے معنی ہو جائے گی۔ سب جس چیز کو حور کی غلطی سمجھتے تھے وہ حور کو بچپنا سمجھ کر کب کا بھلا چکا تھا۔ اس بات کو ابھی ہفتہ بھر ہی گزرا تھا اور حور حدید کی بے وفائی کے غم سے نکل ہی نہ پائی تھی جب حدید کی طرف سے اسے طلاق نامہ موصول ہوا، جسے پڑھتے اس کے ہاتھ کانپے اور آنکھیں جیسے دھندلا گئیں، اور اگلے لمحے وہ ہوش و خرد سے دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو خود کو اس نے اسپتال کے بستر پر پایا۔ پاس ایک نرس کھڑی دوائیاں چیک کر رہی تھی، اور ایک طرف دیوار کے ساتھ قطار میں بہت سارے سفید پھولوں کے گلدستے تھے، جن میں سے کافی گلدستے مرجھا چکے تھے۔ خوش آمدید میم، آپ کو ہوش آ گیا، نرس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی جواب میں مسکرائی۔ یہ اتنے سارے پھولوں کے گلدستے یہاں کون لایا؟ حور نے پھولوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مرتضیٰ صاحب روز لاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ایک بھی گلدستہ یہاں سے ہٹایا نہ جائے، نرس نے کہا تو حور نے حیرت سے نرس کی طرف دیکھا۔ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ کیا وہ روز؟ حور کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ شاکڈ کی کیفیت میں اس نے پھولوں کے گلدستوں کی طرف دیکھا۔ 1 2 3 4 39 40۔ اف، اذیت تھی کہ رگ و جاں میں اترتی چلی گئی۔ حیرت اور سوالیہ نظروں سے اس نے نرس کی طرف دیکھا۔ 40 گلدستے؟ جی میم، آپ 40 دن سے کوما میں تھیں۔ اف، اس کا دماغ اس چیز کو پروسیس نہیں کر پا رہا تھا، اور اگلے لمحے وہ پھر سے ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانی ہو گئی۔ دوبارہ جب ہوش آیا تو اس نے اپنے ارد گرد اپنے گھر والوں کو پایا۔ اس کے ابا نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما تھا، اماں نے تارا کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، سیام نے بھی مسکرا کر اس کا حال پوچھا۔ تایا اور تائی بھی بہت اچھے سے ملے تھے، وہاں سب تھے اور سب کے بالکل پہلے کی طرح اس سے محبت جتا رہے تھے، مگر وہاں مرتضیٰ نہیں تھا۔ اس منظر کو پروسیس کرنے کی کوشش میں وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو اسے لگا کہ اس نے خواب دیکھا تھا، مگر وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت بہت خوبصورت تھی۔ اس کے اپنوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ خونی رشتے تو کہیں نہیں جاتے، ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس آ ہی جاتے ہیں۔ اس کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لایا گیا، سبھی اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، اور تارا تو سب کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی۔ اتنی محبتیں دیکھ کر حور کو رونا آ جاتا تھا کہ کیسے جانے وہ اتنی محبت کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، اور حدید کی دھوکے اور بے وفائی کے نقوش بھی دل سے مٹ چکے تھے، مگر حور کو وہ نظر نہیں آیا جسے اس کی آنکھیں دیکھنا چاہ رہی تھیں، اور وہ تھا مرتضیٰ قریشی۔ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی عدت کے دن گزر چکے تھے اور اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ مکمل طور پر وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہر پچھتاوا، ہر دکھ اپنوں کی محبتوں کے سائے تلے دفن ہو چکا تھا، اور انہی دنوں قریشی ہاؤس میں شادی کا شور اٹھا، اور جب سنا کہ مرتضیٰ کی شادی ہو رہی ہے تو دل ایک بار پھر سے بجھ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ سے آنسو گرا تھا، جو رحمان قریشی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ مرتضیٰ واپس امریکہ گیا ہوا تھا، اور گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ نکاح سے ایک دن پہلے مرتضیٰ نے واپس آنا تھا، اور پھر شادی کر کے 1 ہفتے بعد اپنی دلہن کے ساتھ واپس چلے جانا تھا۔ حور نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، مگر دل تھا کہ بینڈ ڈالنے کو تیار تھا۔ وہ خود میں اتنی ہمت ہی نہیں پاتی تھی کہ مرتضیٰ کے نکاح میں شرکت کرتی اور اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھتی۔ اس گزرے وقت نے اس کے دل میں مرتضیٰ کے لیے عقیدت اور محبت بہت گہری کر دی تھی۔ نکاح سے 1 روز قبل مرتضیٰ واپس آ چکا تھا، اور سرسری سا ہی اسے اور تارا سے ملا تھا۔ وہ بہت خوش معلوم ہو رہا تھا، اور حور کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ مرتضیٰ کے نکاح میں شرکت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تائی جب بہت پیار سے اس کے لیے خوبصورت ڈیزائنر جوڑا بھیجا تو وہ انکار نہیں کر سکی، اور دل کو مار کر تیار ہو گئی تھی۔ تارا کو اس کی امی نے سنبھال لیا تھا۔ بھاری ہوتے قدموں نے ساتھ اس نے باہر قدم رکھا جہاں نکاح کا انتظام تھا۔ وہی سفید لڑیاں، وہی سفید پھولوں کی جھالر کے دونوں طرف دلہا دلہن کے بیٹھنے کا انتظام۔ مرتضیٰ سفید شلوار سوٹ میں گلے میں چادر ڈالے جب دولہا کی کرسی پر بیٹھا تو حور نے دل نے بے ساختہ کئی بیٹس مس کی تھیں۔
اور اس لڑکی کی قسمت پر رشک کیا تھا جو مرتضیٰ کی دلہن بننے والی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی تائی اور اماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دلہن کی کرسی پر بٹھایا۔ حور نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اگلے لمحے جب نکاح شروع ہوا تو اس کی آنکھیں شوق سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حور قریشی بنت رحمان قریشی، آپ کو 50 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت مرتضیٰ قریشی ولد سلمان قریشی کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ حور نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکرا کر گردن کو اس بات میں ہلایا تو حور بے ساختہ مسکرا دی۔ اس کے گھر والوں نے کتنا حسین سرپرائز دیا تھا اسے۔ نکاح کے ایجاب و قبول ہونے کے بعد پھولوں کی جھالر اٹھا کر اس کے قریب آیا تو دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔ حور کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ بہت خوش تھا اور حور کو لگا وہ سارا جہان پا چکی ہے۔ عزت کرنے والا، محنت کرنے والا مرد مل جائے تو عورت سارا جہان ہی تو پا لیتی ہے۔ نکاح ہو چکا تھا اور شادی کے مزید فنکشنز بھی بہت دھوم دھام سے ہونے تھے۔ نکاح کے ایک دن بعد بارات کا فنکشن ہوا تھا۔ لال جوڑے میں سجی سنوری خوبصورت حور ہمیشہ کے لیے مرتضیٰ کی ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ کے سنگ رخصت ہوتے وقت اس کے دل میں ڈھیر سارا سکون تھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ میرا کتنا دل چلتا رہا نکاح کی تیاریاں دیکھ دیکھ کر۔ مرتضیٰ کے سینے پر سرک کے وہ دلہن شکوہ کناں ہوئی۔ بتا دیتا تو تمہارے چہرے پر آنے والی خوشی کیسے دیکھ پاتا؟ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو سنوارتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ حور نے گردن اٹھا کر مسکراتے اسے دیکھا تو مرتضیٰ نے شدت محبت سے اس کے لب چوم لیے تھے۔ اپنی محبت پا لینے کے بعد وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ رات بہت حسین تھی، اتنی حسین کہ وہ دونوں اسے کبھی بھلا نہیں سکتے تھے، اور آنے والی ہر رات اور ہر دن ہی دونوں کی زندگی میں سکون بھرا ہونے والا تھا۔ مرتضیٰ نے کھلے دل سے حور کی بیٹی کو بھی اپنا لیا اور دونوں کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا۔ سجل نے اپنے باپ کے نام پر چائنا میں ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن اوپن کر لی جو پوری دنیا میں لوگوں کی مدد کرتی تھی، اور اپنے دادا دادی کے ساتھ لوگوں کے کام آ کر وہ بہت خوش تھی اور یہی اس کی پہچان بن چکا تھا۔ حدید کے بارے میں حور کو مرتضیٰ ہی سے خبر ملی تھی کہ اپنی انگریزی بیوی پر نشہ کر کے تشدد کرنے اور پھر اسے جان سے مار دینے کے جرم میں وہ جیل میں سزا بھگت رہا تھا۔ ریما پپو اور ان کی بیٹی کی زندگی بھی دوبارہ وہیں آ رہی تھی۔ ریما پپو بیٹے کو یاد کرتی رہتی تھی اور ان کی بیٹی چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال رہی تھی۔ سب نے اپنا کیا پا لیا تھا اور اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ ایک غلط فیصلے کے بعد ہوئے بہترین فیصلے پر حور بہت سرشار اور خوش تھی۔ شام کی چائے پیتے ہوئے مرتضیٰ کے کاندھے پر سر رکھے اس نے سارے جہان کی خوشیاں پا لی تھیں۔